اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے دین شناسی کے لیے۔ خود شناسی کو درک کرنا، بہتر انداز میں انسان کا خود کو پہچاننا، خودی کو پہچاننا، اپنے نفس ناطقہ کو پہچاننا، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پہچاننا، یہ سب الفاظ مختلف ہیں لیکن حقیقت انسان کو پہچاننا دین شناسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر انسان خداوند متعال کی طرف سفر کرتا ہے کہ جو اس کی خلقت کا بنیادی مقصد ہے، تو اس ہدف کی تکمیل کے لیے خود شناسی ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے اور نہایت اہم ہے۔ لہٰذا اب تک جو آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا وہ یہ تھا کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ہے، یعنی نفس ناطقہ جسے فلسفے میں اور منطق میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس نفس ناطقہ کے اختیار میں یہ جسم دے دیا گیا ہے کہ جو بے اعتبار اعلیٰ، بے عنوان اعلیٰ اس جسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب جو بیان ہوا کہ اس جسم میں موجود آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، زبان، عقل، یہ سب چیزیں نفس ناطقہ کے خدمت میں موجود آلات ہیں کہ نفس ناطقہ حقیقت میں یہ تمام ادراکات نفس ناطقہ سے متعلق ہیں، اور انسان کا نفس ناطقہ ان مادی آلات سے سوچنے کا کام کرتا ہے، سننے کا کام لیتا ہے، دیکھنے کا کام لیتا ہے۔ پس نفس ناطقہ کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ مطلب آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان ہو چکا کہ جب انسان سوتا ہے یا جب انسان کو موت آتی ہے تو خداوند متعال اس نفس ناطقہ کو مکمل طور پر قبض کر لیتا ہے۔ یہ مطلب بھی بیان ہوا کہ انسان کا جسم سوتا ہے جبکہ نفس ناطقہ ہرگز نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی اونگ لیتا ہے۔ بیان ہوا اس کی وجہ کیا ہے، چونکہ یہ نفس ناطقہ خلیفہ الہی ہے، اور خلیفہ الہی ہونے کی حیثیت سے یہ مجرد عن المادہ ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کو موت آتی ہے۔ اس نفس ناطقہ کی حیات ذاتی ہے، یعنی اگر نفس ہے تو حیات ہے، حیات ہے تو نفس ہے، یعنی نفس ناطقہ کا تصور حیات کے بغیر نامکمل ہے، یعنی نفس ناطقہ کے لیے حیات اس کی ذاتی ہے، چونکہ یہ نفس ناطقہ خداوند متعال کا خلیفہ ہے۔ پس نفس ناطقہ کو موت کہ جو چاہے موت دائمی ہو چاہے موت نیند کی صورت میں ہو، یہ حیات سے منقطع ہونے کا نام ہے، یعنی زندگی سے دور ہونے کا نام ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ انسان کا بدن بستر پر سو جاتا ہے تو سونے سے وہ معاشرے سے کٹ ہو جاتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسے نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اپنی نیند میں مگن ہے۔ لیکن نفس ناطقہ ایسے نہیں ہے کہ اسے یہ موت عارضی یا موت دائمی آتی ہو اور وہ بالکل منقطع ہو جائے تمام عوالم سے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ نفس ناطقہ بیان ہو چکا، اس کی وجہ کیا ہے، چونکہ مجرد عن المادہ ہے۔ جسم میں نفس ناطقہ قید نہیں ہے بلکہ اس جسم کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، اشراف رکھتا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ نفس ناطقہ اس جسم کے اندر کہیں قید ہے یا اس کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، اس کا آپریشن کیا جائے، اس کو قطع کر کے نفس ناطقہ کو باہر نکالا جائے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ گزشتہ گفتگو میں یہ بھی بیان ہوا کہ نفس ناطقہ اگر ریاضت کرے، تمرین کرے، تو نفس ناطقہ عالم غیب سے متصل ہو سکتا ہے، نفس ناطقہ عالم برزخ سے متصل ہو سکتا ہے۔ پس اگر نفس ناطقہ کو ریاضت دی جائے
تو یہ نفس ناطقہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں جدید آلات آ چکے ہیں، اور ان جدید آلات کی مدد سے باقاعدہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ اس کمرے میں کتنے افراد موجود ہیں، چیک کیا جاتا ہے کتنے افراد کیا کیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جس طرح کے جاسوسی کے آج کل آلات آ چکے ہیں، انسان مادی طور پر اگر ان چیزوں کو دیکھنا چاہے تو انسان محدود ہے، اور مادی آلات کے ذریعے سے ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے، لیکن نفس ناطقہ اس مادی آلات سے مافوق ہے، اور نفس ناطقہ اگر ریاضت کرے تو نفس ناطقہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں کون کون افراد موجود ہیں اور آپس میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ نفس ناطقہ اب اس بدن کے اندر محدود نہیں ہے، اس کمرے میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کمرے سے وسعت اختیار کر چکا ہے۔ یہ نفس ناطقہ مزید اگر اس کو تجرد کی حالت میں لایا جائے تو یہ نفس ناطقہ اس ملک سے، اس دنیا سے، اس عالم امکان سے، بلکہ تمام عوالم کے اوپر یہ نفس ناطقہ محیط ہو سکتا ہے، اور تمام عوالم کو یہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح اس طرح سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نفس ناطقہ مجرد ہے، اور مجرد جو ہے وہ اس کی وسعت کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ نفس ناطقہ خلیفہ الہی ہے۔ بس گزشتہ ہم نے گفتگو یہاں پر آ کر آپ سے منقطع کی، اور بالآخر درس ہم محدود کرنے کی اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں تاکہ سننے والے سامعین جو ہیں وہ زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے، درس لمبا ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، وگرنہ ہماری یہ گفتگو تمام آپس میں ایک دوسرے سے مسلسل کی طرح، ایک تسلسل کی طرح آپس میں بالکل ملی ہوئی ہیں۔ نفس ناطقہ دور سے اس بدن کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ یہ کل سوال ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان تو سو رہا ہے، خداوند متعال نے نفس ناطقہ کو انسان سے قبض کر لیا ہے۔ جیسے موت کے وقت انسان کی روح قبض کر جاتی ہے، اس کا دل دھڑکنا بند کر جاتا ہے۔ انسان کے معدے میں اگر خوراک موجود ہے تو وہ خوراک اسی طرح معدے میں موجود ہے، معدہ اس کو ہضم نہیں کر رہا ہے۔ انسان کے مثانے میں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے تو وہ باہر خارج نہیں ہو رہی ہے۔ یا انسان کے موت کے بعد اس کا جسم آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس بدن کو گرمی کی سخت موسم ہو، انسان کی موت واقع ہو جائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اگر اس کو وہیں پہ پڑا رہنے دیا جائے تو اس سے بدبو نکلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ انسان کے مادی بدن کا لازمہ ہے، لیکن جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کی نیند کی حالت میں ہو تب بھی تو اس سے نفس ناطقہ کو قبض کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے بیان کیا۔ لیکن اس وقت اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، اس کا معدہ بھی کام کر رہا ہے، اس کی بدن کروٹیں بھی لے رہا ہے، جو ہے وہ سانس بھی لے رہا ہے، اور تمام افعال انجام دے رہا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو موت کی تو دونوں کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، تو اب کیسے نفس ناطقہ اس نیند میں اپنے بدن کے امور کو انجام دے رہا ہے، جبکہ موت کے بعد وہ اپنے بدن کو انجام ان امور کو نہیں دیتا؟ تو بیان ہوا یہ حکم الہی ہے، موت امر ربی ہے، اور موت کی وجہ سے انسان کا نفس ناطقہ اس بدن پر بے حکم الہی تدبیر کو قطع کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، جبکہ نیند کے عالم میں خداوند متعال نے انسان کے نفس ناطقہ کو ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ لہٰذا نفس مکمل طور پر قبض کر لیا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نفس ناطقہ دور سے اس بدن کے تمام امور کی مینجمنٹ کو انجام دے رہا ہے، اور خدا نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس بدن کی مینجمنٹ کو یہ نفس ناطقہ جاری رکھے۔ اب یہاں یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے، اور نہایت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ توانائی دے رکھی ہے کہ وہ دور سے اس بدن کی تدبیر کر سکتا ہے، اس بدن میں تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے انسان کو ریاضت دی جائے، جو ریاضت شرعی ہو یا ریاضت غیر شرعی ہو، اگر انسان اپنے نفس کو ریاضت دیتا ہے اور اس ریاضت کے نتیجے میں وہ اس عالم مادہ کی دوسری موجودات پر اگر تصرف کر سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدن پر وہ دور سے تصرف کیوں نہیں کر سکتا؟ مثلا
آپ نے سنا ہوگا وہ مرتاض تھا، اس نے ریاضت کے نتیجے میں دیکھا کہ وہ ٹرین آ رہی ہے تو دور سے کئی سینکڑوں کلومیٹر دور اس نے اس ٹرین کو جو ہے وہ حکم دیا اور ٹرین وہیں کی وہیں رک گئی۔ یا آپ علماء شیعہ کے حالات زندگی جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ دور سے وہ تصرف کرتے ہیں، جو بزرگان عرفاء ہیں دور سے تصرف کرتے ہیں اور کسی کو انجیر دے دی تو اس کو شفا مل گئی۔ مثلا ایک آدمی ہندوستان میں موجود ہے، مشہد میں آیا، اس کا رشتہ دار اگر نخودکی سے کہا، اگر نخودکی نے اس کے رشتہ دار کو انجیر دی کہ یہ تم کھاؤ، تمہارا وہ ہندوستان میں جو عزیز ہے اس کو شفا مل جائے گی، اس نے کھائی اور اس کو شفا مل گئی۔ یہ جو تصرف ہے، یہ تصرف کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا نفس ناطقہ جو مجرد عن المادہ ہے، وہ ریاضت کے نتیجے میں، عبادت الہیہ کے نتیجے میں اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے، اس قدر طاقتور تو پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن اس نفس ناطقہ کی ان پوشیدہ صلاحیتوں کو انسان اب سمجھ لیتا ہے ان ریاضتوں کے نتیجے میں اور خداوند متعال سے قرب کے نتیجے میں، کہ انسان دور سے مختلف چیزوں کی تدبیر انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومن کو یہ کام کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم اس موضوع پر جو عرفان اسلامی کے بارے میں جو گفتگو ہو چکی، جو سیر و سلوک کے بارے میں ہم موضوعات بیان کر چکے، تو بارہا اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ایک انسان مومن اپنی توانائیوں کو ایسے کاموں میں جو پست کام ہیں، ایسے کاموں میں ایک مومن اپنی توانائیوں کو صرف نہیں کرتا ہے، نہیں لگاتا ہے۔ انسان کہ جس کا تعلق عوالم غیب سے ہونا ہے، یعنی عالم غیب کے پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان ملائکہ کو مشاہدہ کرتا ہے، انسان اس عالم غیب کے اسرار کو کشف کرنے کی اس میں صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو جس انسان میں یہ صلاحیت ایجاد ہو جائے کہ وہ ملکوت کو مشاہدہ کرنا شروع ہو جائے اور اسرار الہیہ کا جو علم ہے وہ اس کے سامنے منکشف ہونا شروع ہو جائے، تو ایسا انسان خود کو اس عالم علو سے نیچے تنزل نہیں دیتا ہے کہ اس قسم کے پست کاموں کو انجام دے۔ لہٰذا ایک مومن اپنے نفس ناطقہ کو جادوگری سیکھنے میں ضائع نہیں کرتا ہے، ایک مومن جنات کو قبضہ کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ کیا جنات کو تصرف کرنا چاہیے، قبضہ کرنا چاہیے؟ ہرگز کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جن کو اپنے تصرف میں لے کر آئے یا ایسا عمل انجام دے کہ کسی جن کو وہ اپنے قبضے میں رکھے۔ کسی انسان کو اس بات کی دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ البتہ اگر خود کوئی جن انسان کے خدمت کرنا چاہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن خود انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اس سے مقایسہ کرنا شروع کر دیں انبیاء کے ساتھ، تو عزیزان یہ قیاس مع الفارق ہے۔ ہماری موضوع ہے بحث اور موضوع گفتگو اس وقت اس مطلب کو چھیڑنا نہیں، چونکہ ایک بات گزری اس وجہ سے بیان کر دیا کہ مومن جو عالم غیب سے مرتبط ہوتا ہے، ملائکہ سے مرتبط ہوتا ہے، تو وہ ان اسرار کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو خداوند متعال کے اسرار، جنہیں اسرار الہی کہا جائے، کہ جو ان عالم غیب سے متعلق ہے، وہ ان جو پست امور ہیں ان میں اپنا وقت ضائع کر کے اپنی خودی کو آلودہ نہیں کرتا۔ چونکہ اگر انسان نے جادو سیکھنا ہے، اگر انسان نے جنات سے رابطہ قائم کرنا ہے، اگر انسان نے اس عالم مادہ کے امور میں تصرف کرنا ہے، تو انسان کو اس عالم غیب سے نیچے اتر کے اس عالم کے اندر تصرف کرنا پڑے گا۔ پس خودی سے اس کو نیچے تنزل کرنا ہوگا، کہ جو ایک انسان عاقل ہرگز اس بات کی خود کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ بلند مقام سے نیچے کی طرف تنزل کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جس قدر ہمارے عرفاء میں کمال آتا ہے، ان کے وجود سے کرامات کا صدور جو ہے، یعنی کرامتیں ظاہر کرنا، خارق العادہ امور کو انجام دینا، یہ ان سے بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قدر وہ شدت سے اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا بعض بزرگان کے جن سے یہ کام انجام پائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناقص تھے، یہ قطعاً ہمارا مدعا نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ وہ بھی افراد کامل تھے، لیکن ان کو اپنی اس کمال کی اس کیفیت کا بہتر علم ہے کہ ہم اس کو الفاظ کی صورت میں بیان کر سکیں۔ لہٰذا ہم جو اس مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہیں
ان عوالم غیب سے متصل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان عوالم سے متصل ہوتے ابتدائی مرحلے میں نیچے لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ انسان بالآخر کمال کے بعد جب خداوند متعال کو انسان درک کر لیتا ہے، فنا فی اللہ کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ انسان دوبارہ بازگشت کرتا ہے اس عالم ملک کی طرف، اور اس عالم میں پھر وہ سیر کرتا ہے، جو کہ اسفار اربع میں باقاعدہ صدرہ نے بیان کر دیا، جیسے ابن عربی نے بیان کر دیا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، ان موضوعات پر ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر روح کسی چیز پر توجہ کرے، یعنی انسان کا نفس ناطقہ کسی چیز پر توجہ کرنا چاہے تو اس جگہ خود کو حاضر کر سکتا ہے، اس چیز میں تصرف کر سکتا ہے، اس چیز سے متعلق معلومات لے سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی اپنے پاس حاضر کر سکتا ہے۔ یہ تجرد نفس کا مرحلہ ہے، اور انسان اس تجرد نفس کی کیفیت تک اگر پہنچ جائے تو بہت سے حقائق اس کے سامنے منکشف ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، ہم اس مرحلے تک جو ہے وہ ابھی گفتگو کو نہیں لے کر گئے ہیں۔ اگر انسان تجربہ کرنا چاہے کہ یہ بچہ جو ابھی نوزاد ہے، ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہے، آہستہ آہستہ معاشرے سے جو ہے وہ تعارف کر رہا ہے، آہستہ آہستہ نشو و نما پا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس کو اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر ابھی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، پیروں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے، کیسے سماعت کرنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس نوزاد بچے نے ابھی تجربے کے انداز میں باقاعدہ سیکھنی ہے۔ لہٰذا دیکھیں یہ بچہ تجربہ کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، تمرین کرتے 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 ممارست کرتے ہوئے اس قدر ملکہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ لقمہ اٹھانا ہے تو اب منہ میں ڈالنا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہ لقمہ اٹھائے گا یا کوئی چیز اٹھائے گا تو کبھی آنکھ کی طرف لے جائے گا، کبھی کان کی طرف لے جائے گا، کبھی ادھر لے جائے گا، اس کے منہ کی طرف جو ہے نا وہ یہ لقمہ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ تمرین کے نتیجے میں اس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ کیسے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ نفس ناطقہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے اس بدن کے اوپر، جیسے نفس ناطقہ اس بدن کے اوپر کنٹرول حاصل کر رہا ہے تجربے سے، اسی طرح یہ نفس ناطقہ اگر اس عالم امکان کے اوپر تجربات کرے اور ریاضت کرے تو اسی طرح سے یہ نفس ناطقہ مافوق اس عالم مادہ میں بھی تصرف کر سکتا ہے اور عالم مادہ کے مافوق عوالم غیب سے بھی متصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کی وجود میں جو انسان سوتا ہے، یہ سونے کی صلاحیت انسان میں موجود ہے۔ انسان عالم رؤیا میں چلا جاتا ہے، اور عالم رؤیا میں جانے کے بعد انسان عالم غیب سے یا انسان عالم برزخ سے باقاعدہ اس کا ایک رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ خداوند متعال اس سے قبض کر لیتا ہے، تو یہ جو قبض عالم رؤیا میں خداوند متعال نے اس انسان کے نفس کو قبض کر لیا ہے، تو نیند کی صلاحیت انسان کے اس بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ نفس بیدار ہے انسان کا، اور انسان کا نفس ناطقہ چونکہ مجرد عن المادہ ہے، لہٰذا یہ کسی خاص مکان میں محدود نہیں ہے کہ آپ کہیں اس جسم کے اندر محدود ہے۔ نیند کے وقت یہ دوسرے عوالم کی طرف رجوع کر لیتا ہے، عالم برزخ کی طرف یہ رجوع کر لیتا ہے، وہاں خواب دیکھتا ہے، لیکن دور سے اس بدن کی تدبیر کو یہ نفس ناطقہ پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ معدے میں غذا ہے وہ ہضم ہو رہی ہے، دل جو ہے وہ دھڑکن کا کام انجام دے رہا ہے، باقی اعضاء جس طرح سے ان کے وظائف ہیں وہ ان وظائف کو انجام دے رہے ہیں، اور نفس ناطقہ ان کی تدبیر کو انجام دے رہا ہے۔ یہاں ایک واقعہ نقل کرتا چلوں مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی کا، کہ جیسے بیان ہوا کہ انسان دور سے تصرف کر سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی نے کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا کسی جگہ پر، اور وہ مبلغ وہاں گیا، تبلیغ کر رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی تو بالآخر اس کی عینک کہیں گم ہو گئی۔ اب جو اس نے امور انجام دینے تھے آیت اللہ بہاؤالدینی کی جانب سے، وہ ان امور کو انجام دینے میں اس کی چونکہ آنکھوں کی بینائی کمزور تھی اور عینک موجود نہیں تھی، نہیں انجام دے پا رہا تھا، پریشان ہے، ٹہل رہا ہے، تو اچانک اس نے دیکھا کہ زمین پر ایک عینک
پڑی ہوئی ہے، اٹھایا دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پہ لگایا تو دیکھا بالکل فٹ ہے، اس کے بالکل دید کی ساتھ بالکل وہ مناسبت رکھتی ہے، بالکل اس کی آنکھ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ تو اب جب واپس آتا ہے تو آیت اللہ بہاؤالدینی کو کہتا ہے کہ اس طرح سے میں جب گیا تھا تو میری اینک گم ہو گئی، تو اس طرح اس انداز میں مجھے وہاں پڑی ہوئی ایک اینک ملی۔ تو آیت اللہ بہاؤالدینی کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، یعنی در واقع آیت اللہ بہاؤالدینی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تصرف کیا اور اس اینک کو وہاں آپ تک پہنچایا، یعنی خود جا کر وہاں نہیں رکھا بلکہ میرے نفس ناطقہ نے تصرف کیا اور اس اینک کو اس مقام پر، اس جگہ زمین پر تمہارے سامنے رکھا تاکہ تم اس کو اٹھاؤ اور اس سے استفادہ کرو۔ تو یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ انسان کا نفس ناطقہ محدود نہیں ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے اس عالم ملک میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے بیان ہوا ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ نفس ناطقہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کا جسم محدودیت رکھتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ بستر پر سو رہا ہے، اس کے جو نفس ناطقہ جو اس سے قبض کر لیا گیا ہے وہ عالم برزخ میں موجود ہے، خواب دیکھ رہا ہے، دوسری چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ لامحدود ہو چکا ہے، اس کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ کبھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جا کر رسول خدا کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہیں پر اس عالم ملک کے آج ہی کے دور میں دوسرے ممالک کی سیر کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے اور گھوم پھر رہا ہے، اور صبح اٹھ کر بعض چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں، بعض چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ کیوں یاد نہیں رہتی ہیں؟ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پس موت کے وقت نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر نہیں کرتا، اور یہ خداوند متعال کا حکم ہے، لیکن نیند کے وقت نفس ناطقہ اگرچہ خداوند متعال کے اختیار میں ہے، یعنی اسے قبض کر لیا گیا ہے، وہ عالم برزخ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس بدن کی تدبیر کو انجام دے رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایک یہ موضوع بھی بیان ہو سکتا ہے کہ انسان کا اس بدن سے رابطہ جو قائم ہوتا ہے، اور انسان اپنی خودی کو پہچاننا چاہتا ہے اس بدن کے اندر ہوتے ہوئے، یعنی میں اگر چاہتا ہوں کہ اپنی خودی کو پہچانوں تو میں اپنے نفس ناطقہ سے، اپنی خودی سے کیسے رابطہ قائم کروں؟ وہ کون سے موانع ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جن موانع اور رکاوٹوں کو دور کر کے میں اپنی خودی سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ خوب خواب کا مسئلہ ہم تفصیلاً ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور مزید خواب کے موضوع پر بیان ہوا کہ آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن ہماری خودی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے۔ ہم عالم رؤیا میں ہیں تب بھی خودی ہمارے جسم کی تدبیر کر رہی ہے، اور اگر عالم رؤیا سے باہر آ جائیں، بیدار ہو جائیں اور خود کو بستر پر مشاہدہ کریں، تب بھی ہماری خودی ہمارے بدن پر تدبیر کر رہی ہے۔ اب سوال کریں گے کہ وہ جو عالم رؤیا میں ہمارے بدن سے باہر عالم برزخ میں موجود تھا وہ کون تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ قسم ہے ابی الفضل العباس کی کہ وہ میں تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ میں جنت البقیع میں گیا ہوں۔ بھئی ہم پوچھیں گے آپ تو بستر پر تھے، کہیں نہیں میں ہی تھا، میں نے ہی دیکھا تھا، کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے چچا کا بیٹا تھا یا میرے خالہ کا بیٹا تھا، پھپھا کا بیٹا تھا، نہیں، میں ہی تھا، میں نے یہ سارے کام عالم رؤیا میں کیے ہیں۔ خوب آپ تو بستر پر ہیں، خوب بستر پر ہوں، لیکن عالم رؤیا میں تھا۔ اب آپ بیدار ہیں، اب بتائیں کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ کون کھا رہا ہے؟ یہ میں کھا رہا ہوں، کوئی اور نہیں کھا رہا ہے۔ خوب انسان خودی کو اس انداز میں درک کرے۔ بس جس چیز کو ہم خواب میں محسوس کرتے ہیں وہ ہم خود ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی ہمارا خود کے بارے میں نہ تو تصور ہے وہ، نہ ہی ہم گمان کر رہے ہیں کہ شاید وہ میں تھا، نہیں، حتماً میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ یہ ایک نہایت حساس نکتہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں، یعنی اپنی خودی کو ہمیشہ محسوس کرتا ہے، اور اسے درست محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک انسان نے جنگل کے بارے میں جو اس کا ایک تصور ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے جنگل کے بارے میں، اس نے ایک خیال بنا رکھا ہے کہ جنگل ایسا ہوگا۔ اب اس انسان کو اٹھا کر آپ جنگل میں لے جائیں، یہ جنگل میں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہاں تو بہت سارے درخت ہیں بھائی۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے آپ کہاں لے کر آئے ہو؟ مجھے تو آپ نے کہا تھا مجھے جنگل میں لے کر جاؤ گے، یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ یہاں تو بہت سارے درخت ہیں۔
تو بھئی آپ اس سے کہیں گے کہ یہی جو درختوں کا مجموعہ ہے اسی کا تو نام جنگل ہے۔ یہ کہے گا کہ نہیں، جنگل کے بارے میں میرا طرز تفکر کچھ اور تھا۔ بس یہ انسان جنگل میں آ کر جنگل کو تلاش کر رہا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا تصور جنگل کے بارے میں کچھ اور تھا۔ ہم کہیں ایسے تو نہیں ہیں، یعنی ہمارے افکار ہمیں خود کی شناخت سے دور تو نہیں کرتے ہیں، ہمیں خداوند متعال سے مرتبط ہونے کی جو رکاوٹ ہے، جو ہم خدا سے رابطہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں، اس رابطہ قائم نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے افکار تو نہیں ہے کہ ہم اس عالم ملک میں اور اس عالم ناسوت میں ہوتے ہوئے ہم خداوند متعال کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھئی خداوند متعال کہاں ہے؟ بھئی ہر جگہ خداوند متعال ہے، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے خدا کے بارے میں جو تصور قائم کر رکھا ہے، ہمیں وہ خدا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح جیسے جنگل میں انسان چلا جاتا ہے تو اسے جنگل نظر نہیں آتا ہے۔ خودی کے بارے میں بھی انسان کے تصورات، بسا اوقات انسان ایسے تصور قائم کر لیتا ہے کہ اپنی خودی کو درک نہیں کر پاتا، خود کو انسان محسوس نہیں کر پاتا۔ ہمیں خود کو محسوس کرنے کے لیے اپنی جو خودی کے بارے میں ہم نے خود سے تصورات گھڑ رکھے ہیں، یہی تصورات رکاوٹ بنتے ہیں کہ ہم اپنی خودی کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں خود پر توجہ دینا ہے، ہمیں خود کو دیکھنا ہے اور خودی سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس رابطے میں ہم خود کو مشاہدہ کریں، کسی اور کو مشاہدہ نہ کریں۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے وہ انسان جنگل میں چلا گیا اور جنگل کو جا کے تلاش کر رہا ہے کہ جنگل کدھر ہے۔ ہم ایسے تصورات اس انسان کے معنی بن رہے تھے کہ وہ جنگل کو درک نہیں کر پا رہا تھا۔ ہماری خودی کے بارے میں جو تصورات ہیں، کہیں وہ رکاوٹ نہ بنے کہ ہم اپنی خودی کو تصور نہ کر سکیں۔ ہمیں اپنی خودی کو محسوس کرنا ہے۔ عین اسی مچھلی کی طرح ہمیں نہیں بننا ہے کہ جو دریا میں تیر رہی ہے اور دریا کو تلاش کر رہی ہے۔ بھئی تم دریا میں ہو، کون سے دریا کو تلاش کر رہی ہو؟ وہ اس کا دریا کے بارے میں جو تصور ہے اس مچھلی کا، وہ خود رکاوٹ بن رہا ہے کہ وہ دریا کو دیکھ نہ پائے۔ جنگل کے بارے میں اس کا جو تصور ہے وہ خود رکاوٹ بن رہا ہے کہ وہ جنگل کو دیکھ نہ پائے۔ اسی طرح ہمارا خودی کے بارے میں جو تصور ہے، توحید کے بارے میں جو تصور ہے، وہ خود ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم خودی کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم توحید کو مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس جس چیز کو ہم نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں تھا۔ یہ جو بیداری میں ہے، یہ بھی اللہ کی قسم میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہمیں خود کو محسوس کرنا ہے، اور وہ جو تصورات ہماری خودی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان تصورات سے خود کو آزاد کرنا ہے، اور خود کو بیداری میں بھی ایسے ہی محسوس کرنا ہے جیسے میں عالم رؤیا میں تھا۔ عالم رؤیا میں میں مجرد عن المادہ تھا، اس عالم مادہ میں بھی مجھے خودی اس جسم سے آزاد ہو کر، اس جسم سے منزہ ہو کر، وہ تمام تصورات جو میری خودی سے متعلق ہیں، ان خودی سے متعلق تصورات سے آزاد ہو کر مجھے خود کو دیکھنا ہے۔ اگر میں اس دید میں کامیاب ہو گیا تو میں نے اپنے تجرد کو مشاہدہ کر لیا۔ عین اسی طرح جیسے ہم نے بیان کیا کہ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی نے ایک شاگرد سونپا آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی کو۔ جواد ملکیہ تبریزی نے اس کی تربیت کی، اور جب تجرد نفس کے مرحلے کی کیفیت آئی تو ملا جواد آیت اللہ حسین قلی حمدانی کی خدمت میں اسے لے گیا کہ استاد محترم اس چیز کو آپ اس طالب علم کو سکھائیں۔ ملا حسین قلی حمدانی نے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک میں موجود ہوں اور ایک میرا دوسرا میں میرے ساتھ موجود ہے، اور وہ بالکل میرے ہی جیسا شباہت رکھتا ہے۔ تو یہ خودی ہے کہ انسان اگر خود کو مشاہدہ کرے، اپنی حقیقت کو جو مجرد عن المادہ ہے، اس خودی کو اگر انسان مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، البتہ یہ آنکھیں اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتی ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ آنکھیں مادی ہیں اور وہ مافوق مادہ ہے، مجرد عن المادہ ہے۔ لہٰذا اس طالب علم نے جو تجرد کی کیفیت کے پہلے مرحلے میں اپنے ساتھ ایک اپنے جیسے مرد کو مشاہدہ کیا کہ جو
اس کی دید میں اس کا نفس مجردہ تھا، جو اس کی تجرد کی کیفیت تھی، وہ بھی در واقع ایک قسم کے برزخی حصار کے اندر اور ایک جسم کے اندر موجود ہے، جیسے عالم رؤیا میں ہم خود کو ایک جسم میں مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ جسم یہی جسم ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن اگر انسان اپنی خودی کو درک کر پائے، تب انسان دیکھے گا کہ یار یہ خودی جو ہے یہ نہ تو مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ مخنث ہے۔ یہ خودی جو ہے یہ نہ تو پاکستانی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ امریکی ہے، نہ افغانی ہے۔ یہ جو خودی ہے یہ اگر سوار ہو تو یہ نہ سوار ہے نہ پیدل ہے، یعنی یہ عناوین جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں، مرد ہونا، عورت ہونا، مخنث ہونا، پاکستانی ہونا، افغانی ہونا، ہندی ہونا، سوار ہونا، پیدل ہونا، یہ سب عناوین اس جسم کے ساتھ متعلق ہے، خودی کے ساتھ تعلق ان عناوین کا نہیں ہے۔ جبکہ دو عنوان ایسے ہیں کہ جو اس خودی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عنوان کون سے ہیں کہ اگر مؤمن ہے تو وہ نفس ناطقہ ہے، اور اگر کافر ہے تو بھی وہ نفس ناطقہ اس ایمان اور اس کفر کی کیفیت میں موجود ہے۔ لہٰذا معرفت نفس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خود کو اپنے جو خیالی تصورات ہیں ان سے دور کرے، آزاد کرے، اور خودی کو بما ہوا خودی درک کرنے کی کوشش کرے، خود کو بغیر کسی واسطے کے درک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو میں نے ذہنی خیالات اور تصورات خودی کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، خود کو ان تصورات سے آزاد کر کے پھر خودی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا منطق میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان دور سے دھوئیں کو دیکھتا ہے، تو دھوئیں کو دیکھ کر انسان اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پر آگ موجود ہے۔ پس ہم نے دلالت التزامیہ میں دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا جو ہے وہ یقین حاصل کر لیا۔ ہم اپنی خودی کو بھی ایسے التزامی طور پر ہی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ دلالت التزامیہ سے خودی کو تلاش نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم اپنے ان ذہنی خیالات سے، تصورات سے ہٹ کے اپنی خودی کو تلاش کریں، اور اس خودی کو تلاش کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو خود کو ان عناوین سے آزاد کریں گے۔ مثلا وہ ایک انسان تھا کہ جو خودی کو تلاش کر رہا تھا، اور اس نے یہ باتیں سن رکھی تھی کہ میرا ایک جسم ہے، ایک میری خودی ہے۔ البتہ ایسا ہی مشابہ واقعہ ہم نے وحدت الوجود کے موضوع میں بھی بیان کر رکھا، روح مجرد کے اندر، مرحوم ہاشم حداد سے۔ یہ واقعہ وہی ہے، وہاں پر وحدت الوجود سے متعلق ہے، یہاں خودی سے متعلق ہے۔ مثلا وہ جو آپ نے عالم رؤیا میں خود کو مشاہدہ کیا، وہ کون تھا؟ وہ میرے ہی جیسا تھا۔ اگر آپ آئینے میں ایک طرف خود کو کھڑا کریں اور دوسری طرف وہ عالم رؤیا میں جو مجرد انسان آپ نے دیکھا، جو اسی جسم کے حامل تھا، اس کو آئینے کے دوسری طرف کھڑا کریں اور اب آئینے میں دیکھیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو کہیں گے ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اصلی ہوں یا وہ خواب والا انسان اصلی تھا؟ تو کہیں گم نہ ہو جائے کہ میری خودی کون سی ہے ان دونوں میں سے، تو یہاں اس مثال کو اس شخص کے لیے فٹ کیا گیا۔ اور وحدت الوجود میں انسان نے یہ تصور کیا کہ وجود واحد ہے، میرا وجود بھی وجود ہے، اللہ کا وجود بھی وجود ہے۔ اب میرا وجود اللہ کے وجود سے مکس اپ نہ ہو جائے اور میں خود کو اللہ سے جدا کرنا چاہوں، تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایک علامت لگا دینی چاہیے۔ تو یہاں یہ مثال اس دونوں عناوین پر اس طرح سے فٹ آتی ہے کہ یہ شخص تھا، یہ اپنی خودی کو گم نہ کر دے، اس وجہ سے اس نے ایک کدوؤں کا ہار یا ایک کہیں کہ آپ مختلف چیزوں کو تصور کر سکتے ہیں، مثلا پھولوں کا ہار، مثلا ہڈیوں کا ہار، مثلا کوئی ایسی چیز، کسی بھی چیز کا ہار اس نے اپنی گردن میں ڈال دیا، تاکہ میں جس نے یہ ہار پہنا ہوا ہے وہ میں ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اس خودی کو گم نہ کر پاؤں۔ لہٰذا اس کے دوست نے اس کے ساتھ شرارت کی، رات کو یہ سو رہا تھا، اس نے اس کی گردن سے ہار کو اتار کے اپنی گردن میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اب بندہ خدا صبح اٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی گردن میں ہار تو نہیں ہے، اور یہ ساتھ والا جو انسان سو رہا ہے اس کی گردن میں ہار موجود ہے۔ اب پریشان ہو جاتا ہے کہ یعنی میری گردن میں ہار نہیں ہے، میں اصلی ہوں یا یہ اصلی ہے؟ یعنی اپنی خودی کو درک کر رہا ہے کہ میں ہوں، خود کو محسوس کر رہا ہے، اور ساتھ علامت میرے پاس موجود نہیں ہے، اور علامت اس کے اوپر ہے۔ تو
اسے بیدار کر کے اسے کہتا ہے یا اخی انت انا ومن انا، اے میرے بھائی اٹھو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ یعنی اپنی خودی کو پھر احساس کر رہا ہے کہ میں ہوں، تو اگر تم میں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ یعنی میں ایک ہوں نا وہاں پر بھی جس کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ تو یہاں انسان اپنی خودی کو گم نہ کر دے، یہ جو بیان ہوا کہ انسان خودی کو ان تصورات سے آزاد کرے جو اس نے خود کے بارے میں تصورات قائم کر رکھے ہیں، انسان خود کو اپنے ذہنی خودی سے آزاد کرے، تب بھی یہ انسان خود کو گم نہیں کرے گا۔ اسے ابھی بھی معلوم ہے کہ ٹھیک ہے میری گردن میں ہار موجود نہیں ہے، لیکن میں تو میں ہی ہوں نا۔ اگر میں ہی ہوں تو یہ کون ہے؟ اگر یہ میں ہوں تو پھر یہ جس کو میں خود محسوس کر رہا ہوں، جس کو احساس کر رہا ہوں کہ یہ میری خودی ہے، یہ کون ہے پھر؟ تو اب یہاں یہ اس دوست کو اٹھا کر یہ اس سے سوال کر رہا ہے۔ پس انسان اگر اتنا بھی عقلی اعتبار سے حواس باختہ ہو، دیوانہ ہو، یا آپ کہیں احمق ہو، تب بھی وہ احمق انسان اپنی خودی سے رابطہ برقرار کر پا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، لیکن چونکہ ہار میں نے نہیں پہنا ہوا، ہار اس نے پہنا ہوا ہے، تو پس اگر یہ میں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ یعنی یہاں بھی اس نے خودی کو درک کیا اور خودی کو محسوس کیا۔ ہماری کیفیت ایک ایسی کیفیت بن چکی ہے، ہم نے اپنی گردن پر گاڑی کا ہار لگا رکھا ہے، ہم نے اپنی گردن پہ موٹر سائیکل کا ہار لگا رکھا ہے، شناختی کارڈ کا ہار لگا رکھا ہے، دستاویزات، تعلیمی دستاویزات، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ اسناد اپنے گلے میں لٹکا رکھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے یعنی میں ہوں، یہ موٹر سائیکل ہے یعنی میں ہوں، چونکہ میرے سے وابستہ ہے نا، لہٰذا ان عناوین کو ہم اپنی خودی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اگر میرے پاس ہیں تو یعنی میں ہوں، یہ تعلیمی اسناد، یہ شناختی کارڈ، یہ ہے تو میں ہوں۔ اگر انسان ان عناوین سے خود کو آزاد کر لے، جو عناوین ہیں جو اس جسم سے وابستہ ہیں، یعنی میرا جسم ہے تو یہ میرے جسم سے وابستہ موٹر سائیکل ہے، میری خودی سے وابستہ تو موٹر سائیکل نہیں ہے، میرا جسم ہے تو میرے جسم سے وابستہ یہ شناختی کارڈ ہے، یہ تعلیمی اسناد ہیں، یہ گھر ہے، یہ مکان ہے، یہ شہر ہے، یہ ملک ہے، یہ میری اس جسمانی کیفیت سے وابستہ ہے، لیکن میری حقیقت ان تمام عناوین سے آزاد ہے۔ پس پہلا مرحلہ اگر انسان اپنی خودی کو درک کرنا چاہتا ہے تو اس خودی کو درک کرنے کے لیے بہترین کیفیت وہی عالم رؤیا کی ہے، اور پھر بیان ہوا اس عالم مادہ میں اگر انسان نے خودی کو درک کرنا ہے تو اپنے تصورات سے باہر نکل کر خودی کو تلاش کرے اور خدا کو تلاش کرے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے جو تصورات میں ہم نے جس خدا کو بنا رکھا ہے، ہم اس خدا کو تلاش کرتے ہیں، ہم نے جس خودی کو تصور کر رکھا ہے اس خودی کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں ان تصورات سے باہر نکلنا ہے، پھر اسے تلاش کرنا ہے۔ کہیں ہم اس انسان کی طرح نہ ہو جائیں جو جنگل میں جا کر جنگل کو تلاش کر رہا ہے، اس مچھلی کی طرح نہ ہو جائیں جو پانی میں دریا کو تلاش کر رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس مچھلی نے دریا کا ایک تصور بنا رکھا تھا، اس انسان نے جنگل کے بارے میں ایک تصور بنا رکھا تھا، لہٰذا جنگل میں اس نے جا کر جب اس تصور کو مشاہدہ نہیں کیا تو وہ جنگل کو تلاش کر رہا ہے۔ مچھلی نے بھی اسی طرح دریا کے بارے میں ایک تصور بنا رکھا تھا، دریا میں گھوم رہی ہے اور دریا کو تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے بھی اسی طرح سے توحید کے بارے میں ایک جو تصور بنا رکھا ہے، لہٰذا خدا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور خدا ہمیں نہیں ملتا ہے، فلسفی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اپنی خودی کے بارے میں ہم جو خودی کو کر بلند دینا، وہ خودی کو بلند کرنا ہے، لیکن ہمیں وہ خودی مل نہیں رہی ہے کہ اس کو اٹھا کر ہم اوپر کر دیں، چونکہ ہم نے اس کے بارے میں ایک تصور قائم کر رکھا ہے جو تصور نادرست ہے۔ پس اگر خودی کو پہچاننا ہے تو اپنے جو وہمی تصورات ہیں، جو اپنے ذہنی تصورات ہیں، جو اپنے خیالات ہیں، ان سے خود کو آزاد کرنا ہے، تب جا کر اپنی حقیقت کو درک کر پائیں گے۔ لیکن اس حقیقت کو محسوس کریں، جیسے اس دیوانے انسان نے بھی خود کو، اپنی خودی کو محسوس کیا کہ میں ہوں، لیکن چونکہ میری علامت اس کے پاس ہے، پس یہ بھی میں ہی ہوں نا، اگر تم میں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ یہ دیوانہ بھی انسان اپنی خودی کو اس انداز میں محسوس
کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ معرفت نفس کی ان مباحث کو جو الفاظ کی صورت میں آپ تک منتقل ہو رہی ہیں، یہ صرف الفاظ کی حد تک اور لقلقۂ لسانی کی حد تک نہ رہیں، بلکہ ان الفاظ کے معانی تک پہنچنے کی آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی اس خودی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں یہ تمام گفتگو ہوئی، ہم بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خودی کو تجرد کی کیفیت میں محسوس کر سکیں۔ تب جا کر معلوم ہوگا کہ ہم ان عناوین سے آزاد ہیں اور ہماری حقیقت اس مادے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ مافوق مادہ ہے، کسی مکان کی محتاج میں ہم نہیں ہیں اور اس کی قید میں نہیں ہیں اور اس بدن کی قید میں بھی نہیں ہیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج غائب آل محمد۔